حکمران جماعت کو مبارک دیں آج کابی تک کا جو سینٹ کے اجلاس ہوئے اس کے بعد دیکھو قومی اسمبلی میں جو ووٹ پڑے ہیں اس کے مطابق اب حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت مل گئی. 226 ہو گئے. کیونکہ دیکھو نا 336 کا ہاؤس ہے نا, پہلے 342 کا ہوتا تھا. نہیں, اس میں 224 ملے ہیں رانا محمود الحسن کو, 2/3 بنتا ہے 224 کا نمبر, جو یعنی پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہے, اب اچھا ڈار صاحب کو 222 ملے ہیں, دو نمبر وہ دو. یہ میرا خیال ہے رانا صاحب کو کوئی ملتانی گریڈ پہ یا رانا گریڈ پہ نا, میں مذاق نہیں, ملتانی میں سے زیادہ نہیں, دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, راجپوت گریڈ بھی ہو سکتا ہے اور ملتانی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 224 جو نمبر ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت مل گئی. اب یہ 2/3 اکثریت پہ ان کا بہت فوکس ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو چپکے یہ کام کر رہے ہیں. ہم تو اور اپنے خیالوں میں کہ جی یہ جو بکواس کرتے ہیں, مثال کے طور پر 2-2.5 مہینے ہو گئے نا آزادی اظہار کے کس چیمپئن نے اس پہ شور بچایا ہے کہ ٹویٹر بند ہے؟ سنا کسی سے؟ مختلف آرگنائزیشن, ایمنسٹی انٹرنیشنل, قومی اسمبلی کی حکمران جماعت کے نہیں عطا طاہر صاحب نے کہا ان کا تو چل رہا ہے, میرا بھی چل رہا ہے, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں میرا بھی چل رہا ہے, کیونکہ ان کے جو ادھر خاص وائی فائی لگا ہوگا ادھر منسٹرز انکلیو, آپ کے دوست ایلن مسک نے وہاں پہ کہا ہوگا مجھے نہیں, آپ تو نو, کیونکہ انہیں بھی کوئی. اچھا بہرحال ایک تو بات ہے. اب یہی واقعہ 2/3 اکثریت مجھے بات کر دوں نا, یہی چیز یہ سینٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں اور غالباً اس کی بھنک جو ہے وہ پڑ گئی ہے, کیونکہ جب دونوں ایوانوں میں ان کو 2/3 اکثریت میسر ہو گئی تو انہوں نے آئین میں کچھ شدید قسم کی ترامیم کر لی. لوگوں کا دماغ فوراً جاتا ہے کہ صاحب پارلیمان سے صدارتی نظام کی طرف جائیں گے, میں کہتا ہوں نہیں. 18ویں ترمیم میں کہتا ہوں نہیں. یہ بنیادی طور پر 2 چیزوں پہ فوکس کریں گے اگر ان سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت. اچھا نیشنل اسمبلی میں لے چکے ہیں 2/3 بھائی, ہو گیا نا, آج ووٹنگ ہوئے نا. او مائی گاڈ, اچھا 224 رانا محمود الحسن, ختم ہوئی گل. اٹ از ایگزیکٹ نمبر. سینٹ میں بھی اگر یہی صورتحال بن جائے تو پھر یہ ایسی کچھ صورتحال کریں گے کہ نمبر 1 میڈیا, سوشل میڈیا کا مکو ٹھپنے کے لیے ایران اور چین جیسے قوانین جو نام نہاد منتخب چلے, آپ بھی جائیں ہم بھی جائیں. دوسرا یہ ہے کہ یار یہ عدلیہ کی پتہ بھارت ہے جی, اب بھارت میں عدلیہ کے خلاف آپ کو کوئی شکایت کسی کو ہو نا, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے, ہاؤس فیصلہ کرتا ہے. جی سر, لوک سبھا جو ہے یہ وہاں کی پارلیمان, اس کی کمیٹی بنے گی, وہ الزامات کا جائزہ لے. ججز ہی نہیں ہوتا نا, تو منتخب نمائندے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا اگر آپ پڑھ نہیں, میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں, میں آپ کو منتخب نمائندے ججز کے خلاف. اچھا دوسرا یہاں پر ایک اور واقعہ ہو گیا جب انہوں نے وہ واپس بھیج دی تھی افطار چوئی صاحب جب ہے کہ یار دوسرا ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا, اور اس میں آپ لطیفہ دیکھیے ایک اور, آج یہ تحریک انصاف نے انڈیا دیا ہے کہ وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, جس پہ یہ ہے کہ ججز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے الگ سے باقاعدہ ایڈورٹائز کیا جائے اور پھر کمپٹیشن ہو اور ایگزام ہو. ہونا تو یہی چاہیے نا بھائی. اب یہ دیکھیے, اب اس میں تحریک انصاف کے آزاد ہوئے امیدوار بھی شامل ہو گئے. میرا خیال ہے کہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ جبکہ نہیں یار, میں تھوڑا عقل مند ہو گیا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2/3 جو نیشنل اسمبلی اور 2/3 جو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں سینٹ میں, جو کرنے کی تمنا اسی چکر میں وہ KPK کو روکا. میں سمجھ رہا ہوں یہ بات. یہ اس لیے ہے کہ ایک تو آپ نے فوکس کیا میڈیا پہ, سوشل میڈیا یا میڈیا کوئی گال نہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں تو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے, فون بھی مارے گا لڑنا اپنی اوقات دیکھا کر کے. اتنے بڑے صحافی ہیں میں اللہ کی قسم سے نہیں نوکری. ہاں آگے گل کروں تو میں کہہ رہا ہوں چلو آپ نہ مانے, حامد میر تو بہت بڑا صحافی ہے, میرے استاد کو تو انڈرمائن نہ کریں صاحب, ان کو میں عظمت کو سنا. یار یہ چھوڑا کرو نا اگلی بات. یار یہ ایک میڈیا, اب یہ تم نے کیا بات کی ہے کہ ایسے مطلب ہم اتنی سنجیدہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے ہم صحافیوں کو بالکل ہی زیرو کر دیا. اپنی اوقات کیوں نہیں اعتراف کرتے کہ جی ہاں جی میں ٹیلی فون کی ماروں جی, یس چلیں آگے بات کریں. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں پاکستان میں یہ واقعہ ہو. یوں نہ کریں, ہمیں تو ڈس ہارٹ نہ کریں. آپ تو گزار چکے اپنا پروفیشن, آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں یہ پروفیشن. آپ خدا کا واسطہ ہے یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے دیکھو, اگر کوئی اچھا راستہ ملتا ہے تو ضرور کرو. نس جائیے تمہارے بچے نہیں کوئی اور پروفیشن ڈس ہارٹ نہیں ہونا آپ نے, یہ ایسے آپ بھی آئے ہم بھی. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری, اب میں ریچیک اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کہیں
जोश जज्बात में ना ये बात नहीं करें। सर, मैं बहुत ठंडे दिल से ये बात कर रहा हूँ। देखो, और ये सियासी जमातें करेंगी। तुम ये देखो ना, ये तारीख में पहला वाक़या हुआ है कि वैसे आप इतनी, मैं तुम्हें मिसाल के तौर पर एक बात बताऊं, देखो मतलब सिंध की बात करें, 80 की दहाई से हम सुन रहे हैं साहब एक जमात बनी MQM, उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान बनाने वाले हैं। सर सैयद अहमद खान से दास्तान शुरू होती थी और छोड़ आए गुलिस्तान जलता हुआ है। उस लोगों ने कहा जी सिंध माशाल्लाह मार बेसूं सिंध न देसूं वगैरह वगैरह चलते चलाते। अच्छा भाई, 2 जमातें बन गई जी। फिर हमें आया जी बड़े ढोल मचे कि एक दही सिंध होता है जी, एक शहरी सिंध होता है। अच्छा, फिर जब कहे अहलिया ने कराची और सिंध, तो लोग वहां पर नाराज हो कहते हैं क्या जी, क्या मतलब कराची अलग है। कितनी एक शदीद है जी फिक्री तजाद ना। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वाह। क्या है जी, फैसल वाडा, दोनों जमातों ने मिलकर वोट दिया और वो कहता है मैं तुम दोनों जमातों में से किसी एक को भी इस काबिल नहीं समझता कि उनमें शामिल हूं, पर वोट दो। तो वो नहीं, और वो देते हैं वोट देते और वो मानते हैं। तो वो नारा था एक जरदारी सब पे भारी। अब नारा लगाता हूं फैसल वाडा सब तो डाडा। यार क्या नारा जोड़ा है और नहीं जी, फैसल वाडा सब तो डाडा। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आपने हमारी सियासी जमातों की औकात अया कर दी। मैं आपका खादिम, आपका परस्तार, आपका कुछ। चलो जी, फैसल वाडा सब फैसल वाडा सब तो डाडा। अब अगर मोहतरमा जिंदा होती हैं आज तो ये दिन ना देखने पड़ते। और अगर बानी MQM लाख इख्तलाफ सही, अगर वो आज मुतहर्रिक होते और MQM उनके जरिए असर होती। ओ भाई, मैं आज की बात कर रहा हूँ। चलो मैं देखो जी, अगर बेनजीर साहिबा अगर आज होती। ओहो बस छोड़ो ना, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहरहाल आप मान लें, सर झुकाएं, फैसल वाडा सब तो डाडा। नहीं सर, अब ऐसा नहीं है सब तो डाडा। इसी तरह नकवी साहब देखिए ना, वैसे उनको उनका IG नहीं दिया, लेकिन सेनेटर तो बनवा दिया ना। काकड़ साहब और काकड़ साहब जो आप जिनको आप सेनेट के चेयरमैन तो मुस्तकबिल के हमारे रोल मॉडल हैं, इनको सलाम। काकड़ साहब आपकी अजमत को सलाम, नकवी साहब आपको सलाम, और फैसल वाडा सब तो। वैसे 4 कंधे चाहिए होते हैं मैयत के लिए, तो 3 तो आ गए। फैसल वाडा जमहूरियत की मैयत को कंधा देने के लिए, फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, मैंने करा मैं चौथा दिन अगर नहीं मैं तुसी इनकलाबी चंगे हो। ये जो है ये जुर्म मुझसे ही सरजद हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे। इससे पहले मैं मर जाऊं। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।